السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی. ویلکم ٹو پاور شو ود ملیہ ہاشمی. ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے 10-12 دن بہت زیادہ پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی رہا، پاکستان میں سیاسی گرما گرمی رہی اور ہم نے دیکھا کہ دونوں اطراف بڑی پرجوش نظر آئیں. ایک طرف حکومت تھی اور دوسری طرف اپوزیشن کا کافی بھاری اتحاد. لیکن ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں. وہ سارے ووٹ کو کائٹ فولڈ کر کے ضائع کرنے کے طریقے بھی اکارت گئے. ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا نہ صرف امیدوار برائے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کامیاب ہو گئے، بلکہ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی، جن کی دور دور سے کوئی امید نہیں کر رہا تھا کہ وہ جیت پائیں گے، کیونکہ غفور حیدری صاحب 2 بار ڈیپٹی چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں اور حکومت کی بھی جب ان کو ایک بار آفر آ گئی تھی تو اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اگر صادق سنجرانی صاحب جیت بھی جائیں تو غفور حیدری صاحب کو ہرانا بہت مشکل ہوگا. لیکن بہرحال جی، یہ کپتان کی ایک گیند پر 2 وکٹیں اڑ گئیں. اور آج اس انٹرسٹنگ بات پر اور دیگر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آپ سب کے بہت پسندیدہ پاکستان کے مایہ ناز تجزیہ نگار، صحافی اور زبردست اوپینین میکر جناب حسن نثار صاحب نے. حسن نثار صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. موسٹ ویلکم سر، کیا کہیں گے؟ موسٹ ویلکم سر، بہت شکریہ. سر، کیا کہیں گے، کیسے آپ یہ دیکھتے ہیں؟ اپوزیشن کل تو بہت سیخ پا تھی جب صادق سنجرانی صاحب جیتے تو انہوں نے کہا کہ یہ جان بوجھ کر ووٹ ضائع کروائے گئے ہیں، اور جب 54 ووٹ مرزا محمد آفریدی کو پڑ گئے تو اس پر پھر کوئی شک شبہ باقی نہیں رہا کہ اپوزیشن کے اپنے ہی کوارٹرز میں پھوٹ ہے. کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں جی، میں چند روز پہلے میں نے میرا ایک کالم لکھا تھا کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی قطعاً، میرے پہ کیفیت ہے بالکل ایک لا تعلقی کی. ہمارے ہاں اسی طرح کی لغویات فروعات سے ہمارا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ترجیحات ہی مذاق خیز ہیں. ہم جانتے ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تماشبینوں والا ایک خاص طرح کا ایٹیچیوڈ ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انہوں نے کون سی توپ چلا لی تھی؟ دوسری طرف سنجرانی صاحب پہلے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں، انہوں نے کون سی توپ چلا لی تھی؟ سو ان میں سے کوئی اگر آتا ہے یا جاتا ہے یا درمیان میں لٹک جاتا ہے، مجھے سمجھائیں کہ اس میں میرا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. میرا سادہ سوال ہے کہ بھائی سینٹ الیکشن ہوا، حکومت جیت گئی، ان کو مبارک ہو. پی ڈی ایم بیچاری خار ہو گئی، ہار گئی، وہ مجھ سے میری طرف سے تعزیت پرسا قبول فرمائیں. لیکن یہ دونوں مجھے مل کر بتائیں کہ عوام کو کیا ملا ہے. بالکل صحیح سر. عوام تو 73 سال سے بساط میں نہیں ہے، وہ مورے چلتے ہیں نا. گلی گلی میں ہوا میری ہار کا اعلان، یہ کون جانے کہ میں تو بساط پر ہی نہیں تھا. عوام تو آج تک اس کھیل کی بساط پر ہی نہیں آئے. چند خاندان، چند مخصوص لوگ ہیں جن ان کا کلب ہے، ان کا کھیل ہے. اس میں کیوں ٹیمپریچر آپ کا یا میرا یا کسی اور سینسیبل آدمی کا کیوں ہائی ہونا چاہیے؟ بالکل صحیح. یہ ہے میرا نقطہ نظر. سر، اس میں جو 26 مارچ کو ان کا لانگ مارچ آ رہا ہے، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اکٹھے رہیں گے یا یہ ان کا شرازہ بکھر جائے گا، جو ابھی سے ہم طلال چودھری اور بلاول کی بھی نوک جھونک دیکھ رہے ہیں؟ پنجابی کا ایک بڑا نامعقول قسم کا ایک لطیفہ نما ہے کہ کسی نے پوچھا تم کتنے بھائی ہو؟ اس نے کہا 4. اس نے کہا تم 14 بھی ہوتے تو کیا کر لیتے؟ یہ اکیلے اکیلے ہوں یا یہ اکٹھے ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ لانگ مارچ کہتے کس کو ہیں. لانگ مارچ ماؤ سے تونگ نے کیا تھا. کتنا بندہ تھا، گنتی کے چند منزل پہ پہنچے. بالکل. اس میں کتنے دریا، کتنے صحرا، کتنی گھاٹیاں آئیں، کتنی موتیں ہوئیں. بالکل پتے کھا کے، پودوں کی جڑیں کھا کے انہوں نے گزارا کیا. کتنے دریا عبور کیے اور رستے میں مارے گئے. ماؤ کا اپنا خاندان غائب ہو گیا. یہ آ جاتے ہیں توندے نکال کے، برگر جیب میں ڈال کے. لانگ مارچ، یہ وہ لوگ ہیں جو چند ہزار کا مجمع ہو اس کو ملین مارچ. یہ سرے عام جھوٹ بولنے والے نیم خواندہ بلکہ ان پڑھ لوگ ہیں، اس کو لانگ مارچ کہیں گے. رونگٹے کھڑے ہو جائیں بیٹا آپ کے. اگر آپ پڑھو لانگ مارچ کی سر،
کہیں اور نہیں تو نیٹ پہ ہی دیکھ لو, اٹ وونٹ ٹیک مور دین 2 منٹس, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, نیند اڑ جاتی ہے آدمی کی. انسانوں نے اپنے ہم وطنوں کے لیے یہ کچھ کیا, یہ کیا لانگ مارچ اور سر تو یہ آپ وہ موزے طور میں اور فضل الرحمان صاحب میں کیا زیادہ فرق سے دیکھتے ہیں؟ نہیں, وہ بھی بہت اس میں انقلابی بنے ہوئے ہیں. فضل الرحمان صاحب میں اور ان میں پھر آپ کوئی مماثلت یا فرق کیا دیکھتے ہیں؟ مطلب وہ بھی بہت انقلابی بنے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں میں تو پہلے دن سے کہتا تھا کہ سڑکوں پہ چلو, میں تو انتخابات کے حق میں ہی نہیں تھا, یہ تو میں ان کی باتوں میں آ گیا. یہ دیکھو سڑکوں پہ تو راہزن بھی ہوتے ہیں, راہزن کہتے ہیں جو راہ میں لوٹتا ہے. بالکل سڑکوں پہ چلنا کیا کام ہے, گداگر بھی ہوتے ہیں, جیب کترے بھی ہوتے ہیں سڑکوں پہ, یہ کوئی بات نہیں ہے. سڑکوں پہ کیوں, کیسے, ہدف کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے, پلان کیا ہے, آپ کا روڈ میپ کیا ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کی اوقات کیا ہے, آپ کی پرفارمنس کیا ہے. جن کے آپ انقلابی ہونے کی بات کر رہے ہو وہ تو اپنے پیشے اور کام کے اعتبار سے ہی سٹیٹس کو کے نمائندے ہوتے ہیں, یہ یاد رکھنا. ہماری تاریخ میں اس طرح کے جو چند کردار واقعی انقلابی تھے ان کو تو کوڑے مارے گئے, ان کو تو پھانسیاں دے دی گئیں. سیدی مولا ٹائپ لوگ, اچھا تو ان کو چیف جسٹس بنانے کی کوشش کی گئی, انہوں نے انکار کر دیا اور اس بات پہ انہوں نے قیدیں کاٹی اور کوڑے کھائے. بالکل. ادروائز یہ سارے کا سارا جو طبقہ ہے یہ طبقہ ہے ہی سٹیٹس کو کا محافظ, کچھ بھی نہیں. یہ کیک کے شیئر پہ ایک تنازع چل رہا ہے. بالکل یہ صحیح. وٹ کی بننے کی زمین پہ قبضے کی لڑائی ہے, ختم ہوئی بات. یہ بالکل پاور صحیح. پلے ہے, سمپل سیدھا, اچھا کسی طرف کوئی انقلابی نہیں ہے, یقین رکھیں. بالکل صحیح. جی اچھا حسن نثار صاحب, میں آپ سے ایک تھوڑا سا پنجاب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ آپ پنجاب سے آپ کا تعلق بھی ہے اور آپ اس وقت لاہور میں موجود ہیں. تو ہم نے تو بہت خبریں سنی تھیں کہ وزیر اعظم صاحب جب ووٹ آف کانفیڈنس جیت گئے کہ اب جو ہے وہ کورس کریکشن کی طرف جایا جائے گا اور اب بزدار صاحب کو ریپلیس کر کے کوئی بہتر انرجیٹک سی ایم لایا جائے گا. تو وہ تو جوں کا توں معاملہ موجود ہے اور ان کی تو کا کوئی دور دور تک امکان دکھائی نہیں دیتا. تو کیوں ناگزیر لگتے ہیں عمران خان صاحب کو بزدار صاحب اپنی حکومت کے لیے؟ آپ کو لگتا ہے وہ بیسٹ چوائس ہے فار ناؤ؟ نہیں دیکھو, آج یہ کتنے ان کو 2.5 سال سے زیادہ ہو گئے, 2.5 سال. اس پہ میرا خیال ہے کہ ہم پوری قوم کا کسی چیز پہ کنسنسس اور کسی چیز پہ ہو نہ ہو, اس بات پہ ہے کہ بزدار صاحب کے ساتھ ظلم ہو گیا, بزدار صاحب کے ساتھ زیادتی ہو گئی. دیکھو میرے پہ بوجھ ڈالنا ہے تو میری اوقات حیثیت میری طاقت کے مطابق ڈالو نا آپ. وہ جو اگر وہ کوئی کراکری ہوگی وہ بھی ٹوٹ جائے گی, میرے کندھے بھی ٹوٹ جائیں گے بیچارے, کوئی اس طرح کی صورتحال, اس پہ کمپلیٹ کنسنسس ہے. ہمارے ایک آدھ بندے کے علاوہ, بدقسمتی سے میرا وہ دوست بھی ہے, اچھا وہ اس کے علاوہ اس ملک میں ایک آواز میں نے یہ نہیں سنی. میں نے کبھی اس لیے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی مخالفت اس لیے نہیں کی کہ وہ ایک مڈل کلاس کا ایک آدمی ہے, چلو کر کے یار دیکھ لو شاید کوئی معجزہ ہو جائے. اور میں نے آپ کو پہلے عرض کیا, اعتراف کر رہا ہوں میں آپ کے چینل کے کہ میرے چینل پہ کہ میرے اندر اس ملک اور اس کے معاملات سے خاص طرح کی لا تعلقی پیدا ہوتی جا رہی ہے. میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان فیکٹ. اس نظام کے اندر رہتے ہوئے میں کہتا ہوں فرشتوں پہ مشتمل کیبنٹ بھی ہوگی, وہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے. یہ اب سر یہ بات ہے نا, یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ایمانداری کا اور 100% ان کے آنیسٹ ہونے کا ہمیں کیا فائدہ, کہ اگر وہ نظام کو نہیں بدل سکتے, اگر ہم نے 2.5 سال بعد بھی پھر یہی سننا ہے کہ جی چونکہ نظام ایسا تھا, کچھ کرنے نہیں دیا گیا, لہٰذا عمران خان کچھ کر نہیں سکے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ پھر وہ یہ تو انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے کرپشن, تو اس کو عمران خان پھر کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ اچھا ملیحہ, آپ مجھ سے چونکہ بہت عمر میں چھوٹے اور جونیئر ہو تو میں کریکٹ کر رہا ہوں, اور آپ کو کریکٹ کرنے سے پہلے میں خود کو کریکٹ کر چکا ہوں. یہ ایک زمانے میں بھی بڑا اس کا ڈھول پیٹتا رہا کہ عمران خان آنیسٹ یہ وہ سارا. پاکستان میں بددیانتوں کی حکومتیں نہیں رہیں. نواز شریف کے آنے کے بعد اس ملک میں اس کے ہر شعبے میں
کرپشن کو باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا. اس سے پہلے مجھے بتائیں, بھٹو افتخار طاری ہوتے تھے, بھلے آدمی تھے, ان کی شہرت ہو گئی تھی کہ جی بدماش ہے, 1 روپے کی ہیرا پھیری نہیں. حنیف نامی دیکھ لو, خورشید حسن میر پنڈی, وہ مولانا کوثر نیازی, بھٹو سمیت بھٹو کی کیبنٹ کا کوئی بندہ مجھے بتاؤ جس نے بیرون ملک جائیدادیں دی ہوں اور ملک کو اس طرح لوٹا ہو, اور جس کے وسائل, جس کے اثاثے اتنے ضرب کھا گئے ہوں, اس سے 1000 گنا کم بھی ضرب کھا گئے ہوں جتنے نواز شریف کے اور ان لوگوں کے کیے, مجھے بتاؤ. اچھا اس سے پہلے یہ جتنے لوگ تھے, غلام محمد آیا, چندریگر, یہ جتنی آپ کی فہرست ہے, مجھے بتاؤ, مجھے ایک نام لو جو کرپشن کے, مالی کرپشن کے حوالے سے بدنام ہو. سکندر مرزا تھا, مجھے بتائیں کیا کرتا رہا بیچارہ معزول ہو کے. یہ پہلی بات تو یہ ہے, پاکستانیوں کو یہ سن اور سمجھ لینا چاہیے کہ نری دیانتداری اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. ہم چونکہ اتنا انڈر پریشر آ گئے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کرپشن کے, کہ ہمارا فوکس ہی الٹا پلٹا ہو گیا, اور ہم لوگوں نے, میں خود شامل ہوں ان میں آپ کی جنریشن کو نہیں بلیم کر رہا, میں خود کو کر رہا ہوں, میں اعتراف کر رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ اس طرف زیادہ اٹریکٹ ہو گئے, قائل ہو گئے کہ ان حکمرانوں کی بددیانتی نے ہمیں یہ دن دکھایا, اور یہ دیانتدار ہے. اس سے پہلے تو کوئی بددیانت آیا ہی نہیں بھائی. تو سر اس کا یہ علاج تو کیا ہے؟ نواز شریف کے بعد لفافہ. اس کا علاج تو ہے, میں تجویز کروں گا تو گالیاں بہت پڑیں گی. یہ اس کو وائنڈ اپ کرو, پیک اپ کرو اس کو سارا. بالکل صحیح. تو آپ کو لگتا میں ہے اس کہ اس حکومت نظام کی کو نہیں, پیک میں اپ جمہوریت کی بات کر رہا ہوں. سنو, اس نظام کو پیک اپ کرو. میں کسی حکومت کی بات نہیں کر رہا. نظام 15 سال کا روڈ میپ دو. میں کلیئرلی, میں چند مہینوں سے یہ بات کر رہا ہوں, 15 سال کا روڈ میپ. اس میں کہہ دو کہ جس نے بیلٹ کا نام لیا اس کو بلٹ فیس کرنی ہوگی, نام نہ لے کوئی اس منحوس مغربی جمہوریت کا. ہمارا دین کا فلسفہ یہ ہے کہ جو آدمی خود کو کسی عہدے اور منصب کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس کے لیے سب سے برا اور بدکار آدمی ہوتا ہے. ویسٹرن ڈیموکریسی میں آپ اپنا بیچتے ہو, کیمپینیں چلاتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہو, الٹے سیدھے نعرے دیتے ہو, ان کو موبلائز کرتے ہو, انسپائر کرتے ہو, ایک جادوگر کی طرح, ایک جیسے کوئی ہپنوٹائز مسمرائز کرنے والا ہوتا ہے, بے وقوف بنانے والا ہوتا ہے, کوئی ٹھگ ہوتا ہے, اس طرح آپ کرتے ہو, اور آپ اپنے آپ خود پیش کرتے ہو, خود اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہو, کروڑوں اربوں روپے آپ خرچ کرتے ہو. بالکل صحیح. ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ, اسلام کی بنیادی نفی ہو رہی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح سر. میں آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ بہت سارا کچھ ہے جو غلط ہے, کورس کریکشن کی ضرورت ہے. لیکن اب عمران صاحب کے لیے آپ کی کیا پھر وہ ہوگی سجیشن کہ بھائی بس نظام کو پیک اپ کریں؟ پھر عمران خان کے پاس آپشنز کیا ہیں اس وقت, کس طرح وہ نظام کو پیک اپ کریں؟ آپ نے پوچھا کہ عمران کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. He has no option at all. وہ اسی طرح جیسے 2.5 سال پہلے پورے کیے, یا جتنا بھی جو بقایا عرصہ ہے, if nothing goes wrong, تو وہ اس کو اسی طرح پورا کرے گا. اچھا, اس کے علاوہ نہیں. نظام کی مکمل تبدیلی کرنے والی قوتیں اور ہیں. سیاستدان بیچارہ, اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی اتنا بڑا قدم اٹھانا. اس کے لیے کوئی مصطفیٰ کمال چاہیے, وہ خلافت کی بساط لپیٹنے والی بات ہے. یہ مغربی جمہوریت کی گندی غلیظ بساط. ابھی حالات نہیں ہمارے, لٹریسی ریٹ, پڑھا لکھا بندہ بھی یہاں بیسیکلی پڑھا لکھا نہیں ہے. 15 سال کا روڈ میپ دو, کنٹینیوٹی انشور کرو جیسے بھی کرنی ہے, کوئی اوکھا کام نہیں ہے. اچھا 15 سال کا روڈ میپ, اس میں 5 سال میں یا 2.5 سال میں تقسیم کر کے لوگوں کو اعتماد میں لو. یہ نہیں کہ یہ کل یہ نظام آئے گا تو پرسوں کوئی شہد کے چشمے اور دودھ کی نہریں بہیں گی. نو, ٹیل دا پیپل کہ پل اپ یور ساکس, تیار ہو جاؤ. 15 سال جنگ لڑنی ہے قوم نے متحد ہو کے.
اچھا اس کے بعد پرائمری ایجوکیشن سے شروع کرو. یہ بات میری پتہ نہیں کسی ان کم وقتوں میں سے کسی کے پلے پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی. پرائمری ایجوکیشن آپ کا جو را مٹیریل آ رہا ہے, آپ یقین کرو وہ بہت گیا گزرا اور بہت گھٹیا ہے. پرائمری جو ہائی پروفائل یہ وہ اس طرح کے سکولز ہیں, یہاں تو ایک بہت محدود وہ طبقہ جاتا ہے. یہ جتنے آپ کے ہائی پروفائل سکولز ہیں جنہوں نے فائنلی بیرون ملک جا کے پڑھنا اور وہاں سیٹل ہونا ہے, میجورٹی نے. جو آپ کا غریب بچہ جس کا اس کو پرائمری, اس کے بعد کاؤنسلنگ, اس کے بعد کس نے سوشل سائنسز میں, کس نے پیور سائنسز میں جانا ہے, کن بچوں کو ہم نے ہنر سکھانے ہیں, کن کے ساتھ کیا کرنا ہے, ایک وہ, اور دوسرے پاپولیشن مینجمنٹ. آپ الٹے بھی لٹک جاؤ, آپ کی ترقی کی شرح 2-3-4% بھی ہو جائے تو ملک میں بہتری نہیں آ سکتی, کیونکہ جس تناسب سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس تناسب سے ترقی کو بڑھانا ان اچیویبل ٹارگٹ ہے. اور مالتھس کی تھیوری آف پاپولیشن بتاتی ہے کہ آبادی بڑھتی ہے 2, 4, 8, 16, 32, 64. دس از ہاؤ پاپولیشن ہم جیسے ملکوں میں, ویسٹ نے تو اس کو فریز ہی کر دیا ہے تقریباً, ہمارے یہاں اس طرح بڑھتی ہے. اس طرح آپ کے یہاں ترقی کیسے بڑھے گی مجھے بتاؤ. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اعتدال اور میانہ روی ہمارے مذہب میں دیکھو عبادت میں بھی ہے. یہ پتہ نہیں کن کے خوف سے حکمران بات ہی نہیں کرتے, بالکل صحیح, پاپولیشن مینجمنٹ کی بات ہی نہیں کرتے. جی حسن نثار صاحب, یہاں پہ بریک ہوا ایک شارٹ کمرشل, یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل کا. ناظرین کہیں مت جائیے گا, حسن نثار صاحب سے ہم کریں گے کچھ تیکھے تیکھے سوال اور پھر ان کا لیں گے تجزیہ. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حسن نثار صاحب سے سینٹ انتخابات کے نتائج کے حوالے سے اور موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے. حسن نثار صاحب, اس وقت ہم دیکھتے ہیں کل جاوید لطیف صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے بڑے پرومیننٹ رہنما ہیں, انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا بیان دیا. وہ میں چاہوں گی کہ پہلے ناظرین ذرا سن لیں اور پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ زرداری صاحب جو آج شیر و شکر ہے میاں صاحب کے ساتھ, انہوں نے 2017 میں میاں صاحب کے ایک بہت خوفناک پلان سے پردہ اٹھایا تھا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ زرداری صاحب نے تو کھل کر بتا دیا تھا واضح الفاظ میں کہ میاں صاحب کا گریٹر پنجاب کا کیا پلان تھا اپنے بزنس انٹرسٹ کے لیے. حسن نثار صاحب, ابھی مریم صاحبہ کا ہم نے دیکھا, پرسوں بھی وہ فرما رہی تھیں کہ مجھے غلیظ گالیاں دی گئی ہیں, دھمکایا گیا ہے, اور میاں صاحب بھی کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو سمیش کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو یہ کیا, کس طرف چیزیں جا رہی ہیں, کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں مشرقی پاکستان کی جاوید لطیف صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیشین کی کسی بات کا کوئی اعتبار, کوئی بھروسہ, کوئی اوقات, کوئی وسعت, اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں مصطفیٰ کھر صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں انڈین ٹینکس پہ بیٹھ کے آؤں گا. جی, وہ الحمدللہ بیٹھے ہیں یہاں. پولیٹکس بھی ماڑی موٹی اپنی ایج کی وجہ سے کم ہو گیا معاملہ, کر رہے ہیں. اچھا, اسی طرح کوئی خواب ممکن ہے. دیکھا ہو نواز شریف نے, الطاف حسین صاحب کے اپنے ڈیزائنز تھے, تو جاوید لطیف تو بچارہ کیا چاہے پندی کا شوربہ, نہ 3 میں نہ 13 میں. یہ تو بچارے کی, اس لیے اس کو ان کو سیریسلی نہ لیں. یہاں بھٹو پھانسی چڑھ گیا قائد اعظم کے بعد, the most popular political leader, اس کو جیسے گھسیٹ کے, یعنی مارا کم اور گھسیٹا زیادہ. کون سی قیامت آ گئی تھی. بے نظیر بھٹو کتنی زبردست خاتون تھی. تو یہ بڑکے ہیں, ڈونٹ ٹیک them seriously. ان کی کوئی حیثیت, ان کی کوئی اوقات نہیں. تو سر یہ جو مشرقی پاکستان کی بھی جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں, اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر بہت رہا ہے, یہی سیٹ اگر گیلانی صاحب جیت جاتے تو آج یہ بہت خوش ہوتے نظام سے. ایسا کیوں ہے کہ جب ان کی شکست ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ساتھ ملی ہوئی, اور جب یہ جیت جاتے ہیں تو ان کو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل لگتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کیا کرے؟ آپ جو نظام بھی بدلنے کی بات کرتے ہیں تو وہ کون کرے گا؟ دیکھو یہ ملیحہ, ایک بات آپ ذہن میں رکھنا, ان کی زبانیں اتنی لمبی ہیں جس کا حساب کوئی نہیں.
میں تو چونکہ اب ٹی وی بہت ہی کم دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ میں ایک بات یاد رکھنا، قطعاً مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پاکستان میں صرف ایک ادارہ زندہ ہے، اور یہ بدبخت جو ہیں یہ اس کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اس پہ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں تھا کہ ون آف دا ٹاپ 7 آرمڈ فورسز دنیا کی جو ہیں ان میں سے پاکستان کی فوج ہے، باقی یہاں کیا ہے، رہ کیا گیا ہے؟ سب کچھ تو یہ لوگ برباد کر چکے ہیں پریکٹیکلی۔ اچھا رہ گیا ہماری نئی نسل کو، انفارچونیٹلی تو اب تو شاید ایسٹ پاکستان، میرے تو مورلیس ہاف آف مائی کلاس فیلوز ور بنگالیز، ہاسٹل نمبر 1 پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں انڈر گریجویٹ کے طور پہ، تو ہمارا تو تعلق قربت رہی، لیکن ہماری نئی نسلوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جسے سکوت ڈھاکہ کہتے ہیں اس کے پیچھے فیکٹرز بالکل ہی ڈیفرنٹ ہیں۔ بالکل صحیح، یہ وہ نہیں ہے وہ بیچارہ یا خان اس وقت تھا، کوئی اور ہوتا اس کے کھاتے پڑ جاتا، وہ اس کی بہت لمبی ہسٹری ہے۔ یہ شہاب، قدرت اللہ شہاب کی کتاب ہے شہاب نامہ، وہ اٹھا کے دیکھ لیں ان کو کس طرح ذلیل اور ریڈیکیول کیا جاتا تھا، وہ لمبی تاریخ ہے۔ تو اس لیے بنگلہ دیش والا ماڈل جو ہے اٹس اے نیوکلیئر پاور، اس کے درمیان کوئی ہزاروں میلوں پہ مشتمل کوئی دشمن حاسد ملک نہیں ہے جس نے ایکسپلائٹ کیا۔ میں تو ہندوستان کو بھی اتنا بلیم نہیں کرتا، انہوں نے حصہ ڈالا، انہیں موقع ملا، وہ رقیب تھے آپ کے، دشمن تھے آپ کے، حریف تھے آپ کے، انہوں نے حصہ ضرور ڈالا ہے، باقی کیا ہے یہاں تو سچویشن از ویری ڈفرینٹ۔ بالکل صحیح، لیکن سر بات یہ ہے نا لیکن کہ یہ ٹٹیری ہیں سر اس وقت تو ہمیں یہ نظر آتا ہے نا کہ نواز شریف صاحب کے نزدیک اب یا تو پاکستان اسی صورت میں ان کو قابل قبول ہے کہ اگر وہ ان کو یا ان کی بیٹی کو کم از کم حکمرانی کرنے کا موقع دے، اور جس پاکستان میں ان کا خاندان حکمرانی نہیں کرے گا ان کو وہ پاکستان ہی قبول نہیں ہے۔ اب یہ والی جو ان کی باڈی لینگویج ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ ریاست کو کس حد تک تھریٹن کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے عمران خان کی حکومت کے لیے، جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں، جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں اور حملے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، صبر کی، ضبط کی، تحمل کی، بردباری کی، لحاظ کی ایک حد ہوتی ہے، میرا خیال ہے اس کے بہت نزدیک پہنچ گئے ہیں۔ اب اس سے میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا آگے کھسکیں گے تو ان کے پر جلنے شروع ہو جائیں گے، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ جو بات آپ نے کی ہے، یہ مرض تو ہمارے ملک میں عام ہے۔ وہ مرحوم ان کے پاؤں کے نیچے بٹیرا نہیں آیا، بھلے آدمی تھے، شریف آدمی تھے، ماشاء اللہ اصغر خان، وہ بھی بیٹے کو ساتھ ساتھ پروموٹ کر رہے تھے کہ اگر میری تحریک استقلال اگر کلک کر جاتی ہے تو میرا بیٹا کل مجھے ریپلیس کرے گا۔ اس کے بعد آپ ذوالفقار علی بھٹو دیکھ لو، ان کی صاحبزادی تھیں، اس کے بعد داماد تھا، اب ان کا نواسا ہے۔ اچھا، یہ مسلمانوں کے زوال کے بے شمار اسباب میں سے ایک ہے۔ انہیں طاقت، دولت، عزت، شہرت یہ ومٹنگ کرنے لگتے ہیں، ان کے اندر وہ گریس نہیں ہے کہ 2 ٹرمز بتائیں ینگ بل کلنٹن نے، براک اوباما نے، اور وہ ہنستے کھیلتے اپنا رخصت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وہاں بھی ایک خط آئی تھی پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ، اور میں بڑا شکر گزار ہوں امریکنز کا کہ انہوں نے بڑی جلدی اپنا فیصلہ ری وزٹ کر کے اس سے جان چھڑا لی، ایک حماقت کی تھی۔ ہم تو ہر روز اس طرح کی حماقتیں کرتے ہیں، یہی حال نواز شریف کا ہے۔ وہ بھی کہتے تھے مجھے کیوں اس نکالا، کا بس چلے تو وہ انشور، ہاں اچھا وہ کیوں نکالا، آگے بیٹی، آگے کوئی نواسا، نواسی، فلانا ڈمکانا، بالکل ذہن میں تو اس کے وہی ہوگا کہ آٹومنز کی طرح وہ جو سلطنت عثمانیہ تھی یا مغلیہ خاندان تھا۔ یہ بیسیکلی ہمارے زوال کے بے شمار اسباب ہیں، بے شمار، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو ایک گریس ہوتی ہے کسی ملک کے لیے۔ اب یہاں کون ہے جو انکار کر دے گا جارج واشنگٹن کی طرح کہ یار مجھے کوئی کام اور بھی کرنے دو، بس کرو، اب کافی ہو گیا۔ ہمارے ہاں ہماری جڑوں میں، ہمارے ڈی این اے میں یہ گند گھسا ہوا ہے کہ اگر اقتدار مل گیا ہے تو اب وہ بھٹو چھٹو بننے کے چکر میں ہے، لیکن بھٹو بننے کے لیے باپ کا سر شاہ نواز بھٹو ہونا ضروری ہے، پرابلم ہے بہت بڑا، لیکن ایک ڈائنیسٹی قائم کرنے کے چکر میں ہے وہ۔ بالکل صحیح۔
سر اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی اب اپوزیشن کے بھی جو ہم حالات دیکھتے ہیں، ایک طرف تو وہ شکوہ کرتے ہیں، پہلے چلیں آپ سے میڈیا کی آزادی کا پوچھ لیتی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ پوری دنیا پھرے ہیں، آپ نے کہیں دنیا کے کسی حصے میں دیکھا ہے کہ کوئی شخص اپنی اس پہ پیشی پر آیا ہو اور وکٹری سائنز بنا کر میڈیا سے گفتگو کرے اور پھر بھی شکوہ کرے کہ میڈیا آزاد نہیں ہے جبکہ وہ لائیو اس کو ٹیلی کاسٹ کیا جائے؟ سو ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دس کنسرن کہ بھئی ہمیں نہیں میڈیا پر کوریج نہیں ملتی؟ کچھ بھی نہیں، یہ میرا ذاتی خیال ہے. میں اب آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات نہیں کر رہا، آج نہیں کر رہا، کل نہیں کر رہا، پچھلے سال سے نہیں کر رہا، میں تو 28 سال سے لکھ رہا ہوں کہ سب سے گھٹیا جو مٹیریل ہے ہمارا، وہ سب سے اہم ترین جو شعبہ ہے زندگی ہے نا، ان میں جاتا ہے، جن میں سے ایک پالیٹکس ہے. دیکھو ہمارے بچے لو مڈل کلاس کے، مڈل کلاس کے، اپر مڈل کلاس کے، متوسط درمیانے گھروں کے بچے جج بن گئے، جرنیل بنتے ہیں، ٹاپ کے کھلاڑی بنتے ہیں، مصور، پینٹر، انٹلیکچوئل، دانشور، آئی ٹی ایکسپرٹس، انجینئرز، ڈاکٹرز، سول سرونٹس، سب کچھ بنتے ہیں. اسمبلیوں میں عوام کی نمائندگی پریکٹیکلی نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل آپ وہاں جو خصوصی نشستیں ہیں ان پہ بھی آپ عورتیں نہیں لے کے جاتے، بیگمات لے کے جاتے ہو. تم لوگوں نے ایک جنجفہ اور عوام کو ڈالا ہوا ہے، وہ خصوصی نشستوں کی چکر میں ہے. وہاں کوئی ایک آدھ کچھ شاید کوئی ایکسیپشن ہو، ادروائز کون ہوتا ہے وہاں؟ تو یہ فراڈ در فراڈ، دھاندلی در دھاندلی اور گھٹیا ترین مٹیریل ہے. مجھے کوئی ایک بات سمجھا دے، پاکستان کی پالیٹکس میں باعزت آدمی لینے کیا آئے گا؟ کیا لینے آئے گا؟ یہ اتنے عبدالستار عیدی ہیں تو ملک اس حال کو کیسے پہنچا ہے؟ مجھے یہ بتا دو. آپ سینٹ بھرا پڑا ہے، نیشنل اسمبلی ہے، صوبوں کی اسمبلیاں ہیں، اتنے عیدی تو ایک نہیں مان تھا اس ملک میں. اتنے عیدی آ گئے، جیبوں سے کروڑوں روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں، خوشامدیں بھی کرتے ہیں، در در پھر کے ووٹ بھی لیتے ہیں، چاپلوسیاں بھی کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ کی ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے. تو یہ سارا کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ میری اور ملیحہ کی خدمت ان کو بہت آئی ہوئی ہے زور سے ہیں. بالکل یہ صحیح، بہت خطرناک مٹیریل ہے، بالکل صحیح. یہ بہت زہریلے ہیں. یہ وہ کیچوے ہیں جو کوبروں سے بدتر ہیں. کیچوے نظر آتے ہیں. یہ ایکسیپشنز ہوں گی اچھے لوگوں کی، ادروائز گند کا ڈھیر ہے. بالکل صحیح. جس کے بارے میں سنو وہ کرپٹ ہے اور نظر بھی آ رہا ہے. بالکل ایون سر میں تو کہتی ہوں کہ آپ کے جو سرکاری ملازمین میں بھی کئی لوگ، ایون پٹواری، آپ اگر بندہ مطلب پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں پٹواری کی طاقت کا اندازہ لگا لے کہ پٹواری کے 4 3 گھر ہیں، تو حیران ہوتا ہے بندہ کہ اس کی تو اتنی آمدنی نہیں ہے. تو عمران خان کیسے اس کینسر زدہ نظام کو سر ٹھیک کریں گے؟ یہ تو بڑا نہیں پلیز کریکٹ یور سیلف. نہیں پٹواری تو بیچارہ بہت ہی نچلے گریڈ کا. یہاں تو آپ کا 22 20 21 گریڈ کا افسر بھی جو ہے اپنے ٹیک ہوم میں اگر زندہ ہے تو وہ کون ہے؟ کیسے زندہ ہے؟ مجھے بتا دو. اگر اس کے ان لاز کے پاس، اگر اس کے ان لاز کی سپورٹ اس کو اویلیبل نہیں اور وہ بہت تگڑے لوگ نہیں، یا اس کا اپنا خاندان فائنینشلی اتنا مستحکم نہیں کہ اس کے پیچھے کو 10 20 50 مربع ہو، یا کوئی فیکٹری ہو یا مل ہو یا فلانا اس طرح کا، مجھے بتا دیں کہ 20ویں 22ویں گریڈ کا ایک افسر بھی کس طرح زندہ ہے. 3 بچے کسی اچھے سکول میں پڑھانا، ایک آدھ ماں باپ اور میاں بیوی 5 6 کی فیملی، ٹیک ہوم. مجھے بتاؤ آپ 20ویں گریڈ کے افسر کا بھی وہ زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے؟ بتائیں مجھے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. پٹواری کو تو گولی مارو. یہاں تو انسپیکٹر کے گھر سے 40 کروڑ 60 کروڑ برآمد ہوتا ہے. یہ ملک کھڑا ہی کرپشن پہ ہے. اس کی اصل اکانومی ہے ہی کرپشن. ہماری اصل انڈسٹری ہے ہی کرپشن، رشوت، کمیشن، کک بیک. دس از آر ریئل اکانومی. بالکل صحیح. یہی ہماری تجارت ہے، یہی ہماری صنعت ہے. سر یہ اس میں نا ابھی ہم سمیت میرے بشمول میرے ہم سب لوگ یہ شکوہ کرتے آئے ہیں کہ جی ادارے کیوں نہیں سٹینڈ لیتے، کہ اگر عمران خان کہتے ہیں کہ بہتری کرنی ہے تو پھر ادارے کیوں اتنے بے بس نظر آتے ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ نیب نے لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کر دی ہے کہ مریم صاحبہ کی جو ضمانت ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ ادارے کچھ
تیز ہوئے اس معاملے میں, کچھ واقعی احتساب کے معاملے میں اب سنجیدہ ہونے جا رہے ہیں؟ نہیں, ان کو ان کی اوقات میں لانا پڑے گا. بدتمیزی کی ایک حد ہوتی ہے, اختلاف دیکھو ہوتا ہے کہ ایک حد تک چلو گوارا کر سکتا ہے آدمی کہ جنہوں نے اتنا کچھ گوا دیا ہو, ان کی تو زندگیاں اجڑ گئی ہیں. ان کے لیے تو یہ ملک ٹکسال تھا جو 3 شفٹوں میں ان کے لیے کام کر رہا تھا اور پیسہ جنریٹ کر رہا تھا. تو ان کی تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے. پیٹ ان کے بھرتے نہیں ہیں کہ جتنا ہے وہ مور دین انف. اچھا ہو جاتا ہے جب ٹینشن ہو دو فریقین کے درمیان تو بد زبانی ہو جاتی ہے, بعض اوقات ٹریس پاسنگ ہو جاتی ہے, کوئی اس طرح کے فیکٹرز اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں. لیکن جس حد تک یہ جا رہے ہیں یہ نامعقول ہے. یہ فٹ پاتھیوں کی طرح ہے, جیسے وہ رنگ باز یا گنڈے نہیں, کوئی جیسے کوئی گینگ وارز, کوئی وہ ایک زمانے میں امریکہ کے بارے میں جو سنا ہے, موویز میں دیکھا ہے, کوئی اس طرح کا, یہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ ہے. یہ اسٹیٹسمن شپ کا یا کوئی لیڈرشپ والا تو کام ہی کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح. ان کو آج یا کل شٹ اپ کال. آپ کو لگتا ہے کہ اب نیب کوئی سنجیدہ ہوئی ہے اس معاملے میں اور کوئی منطقی انجام تک پہنچیں گے کیسز؟ نہیں, نیب ایک خاص حد سے آگے, میرا نہیں خیال. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حسن نثار صاحب, اب آخری 1-2 سوال کرنا چاہوں گی. ایک تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب یہ بڑی دلچسپ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. فضل الرحمان صاحب کا شک نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر ہے کہ غفور حیدری صاحب کو ہرانے میں ان دونوں نے مل کر کردار ادا کیا ہے, جبکہ وہ دونوں شک کی نگاہ سے فضل الرحمان صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے گیلانی صاحب کو نہیں جیتنے دیا. اور کہ سننے میں آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس لیے گیلانی صاحب کو ہروانے میں باقاعدہ رول پلے کیا ہے کہ کہیں اگر یہ تگڑے ہو کر سینٹ میں بیٹھ گئے, چیئرمین سینٹ بن گئے, تو پھر تو یہ بالکل ہی اسٹریٹ ایجیٹیشن میں ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری ڈیولپمنٹ کو, یہ جو ہارے ہیں کل؟ دیکھیں, بنیادی بات وہی جو شروع میں آغاز میں اس گفتگو کے میں نے عرض کیا تھا کہ میرے اندر لا تعلقی سرد میری ہے. میرے اندر کوئی دلچسپی کسی طرح کی کوئی آئے, کوئی چوروں ٹھگوں کے ٹولے ہیں, گینگز ہیں, جتھے ہیں, مہم جوؤں کے جتھے ہیں, یہ کوئی کیا کب کرے گا یا کر سکتا ہے, میرے لیے قطعاً کوئی حیرت اب باقی نہیں ہے. میں کو 15-20 دن پہلے میں نے کالم لکھا ہے کہ مجھے اپنے میڈیا کی حیرت پہ, مجھے اپنے عوام کی حیرت پہ حیرت ہو رہی ہے. وہ جدھر دیکھو یہی چل رہا تھا جی, وہ ٹاک آف دا ٹاؤن, تو جی بڑا, جی بڑا, وہ بھئی کس بات کا, کیا سنجرانی تو کیا گیلانی, ان سے کیا لینا دینا آپ لوگوں کا. کوئی آئے کوئی جائے, آپ کو کیا ایشو بنا کے بیٹھ جاتے ہو. میڈیا بھی لگا ہوا تھا, اور میں نے لکھا کہ کالموں پہ, ٹاک شوز میں, سرخیوں میں اخباروں کی, سوائے اس کے ہے ہی کچھ نہیں, اور یہ بالکل بیکار بات ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, پہلے کچھ نکلا ہے نہ اب نکلے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ گیلانی جیتے سنجرانی جیتے ایک ہی بات ہے؟ سازش کی ہوں. نا 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 نا, میں نے تو آج پوچھا ہے, میرا تو آخری جملہ یہ ہے کہ بھائی تم جیت گئے ہو حکومت کو, میں نے لکھا ہے آج, کل شائع ہوگا, تم جیت گئے ہو, تمہیں مبارک ہو. اپوزیشن ہار گئی ہے, وہ میرا پرسہ قبول کرے, لیکن تم دونوں مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, وہ ہارے ہیں کہ جیتے ہیں. بالکل صحیح. تو سر سینٹ بھی تو بالکل سر, سینٹ کو بھی تو ایلیٹ کلب نہیں رہنا چاہیے. اور چلیں مطلب اس طرف بھی ہم انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ نشست میں اس پر بھی بات کریں گے. حسن نثار صاحب, آخری کیا پیغام دینا چاہیں گے جب اتنی پولرائزیشن ہے اور ہم ایک طوفان بدتمیزی دیکھتے ہیں, ہر طرف کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, اور پھر اداروں کا بھی ہم اس قدر متعصبانہ رویہ دیکھتے ہیں کہ مطلب کسی کے لیے اصول کچھ ہیں, کسی کے لیے کچھ ہیں, کسی الیکشن کے لیے رات رات بھر جاگتے ہیں, لیکن کہیں پر وہ کہتے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹنگ جو ہے وہی اچھی چیز ہے, بھلے سپریم کورٹ کہے کہ آپ اوپن بیلٹنگ کی طرف جائیں. تو اینڈ ریزلٹ کیا ہے, سولوشن کیا ہے؟ سولوشن کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ ریکارڈ پہ رہنے دیں یہ بات, اللہ آپ کو صحت زندگی دے. ہم تو غلط سائڈ کی طرف نکل گئے ہیں, ہم تو ڈھلان کا سفر ہے. یہ یاد رکھنا, بنیادی جوہری تبدیلیاں جب تک اس نظام میں نہیں آتی, دنیا کی کوئی طاقت پٹڑی سے اترے ہوئے
اس ملک کو, اس ملک کے عوام کو دوبارہ پٹڑی پہ نہیں لا سکتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. بالکل صحیح. 73 سال بعد آپ کی ٹوٹل کمائی یہ ہے ملیحہ, ٹوٹل کمائی 73 سال بعد ہو. خدا کا خوف کرو کہ وزیر اعظم روٹیاں بانٹ رہا ہے. خدا کا خوف کرو. 73 سال تم نے روٹی کے طاقوں میں گزار دی اور آج بھی تمہارے قابو نہیں آ رہی. کس بات پہ فخر کر رہے ہیں رولنگ پارٹی جو ہے, کس بات پہ؟ وزیر اعظم ڈبے بانٹ رہا ہے روٹیوں کے. کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. اور خدا کا خوف کرو. کھڑے کہاں ہو؟ آپ کو تو سمتی نظر نہیں آ رہی. بالکل صحیح. سفر آپ نے کب شروع کرنا ہے؟ آپ تو ریورس میں. اور 73 سال بعد وزیر اعظم کیا کر کے رہے ہیں کاؤنٹر کے اس پار؟ ادھر ایک بھوکا ننگا پاکستانی ہے, ادھر مسکراتا ہوا وزیر اعظم ہے. دے کیا رہا ہے, کر کیا رہا ہے؟ اے پھڑ روٹی دا ڈبا. یار خدا کا خوف کرو. ادھر بادشاہ سلامت ہیں, ادھر ایک گداگر ہے. وہ یہ اوقات ہیں. بالکل صحیح. ہونا کیا ہے؟ حسن نثار صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ بہت المیہ کی بات ہے کہ نثار صاحب جنہوں نے ساری زندگی اپنی زبان کی طاقت سے, اپنے قلم کی طاقت سے, اپنی سوچ اور فکر کی طاقت سے عوام میں ایک امید کی کرن جگائی, عوام کو بتایا کہ مایوس نہیں ہونا, اچھا وقت آنے کو ہے. اگر آج وہ حسن نثار صاحب بھی اس قدر مایوسی کا شکار ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا, ہمارے نظام کو چلانے والوں کو ٹٹولنا ہوگا کہ کہاں ہم سے کوئی اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ آج آپٹمسٹک ترین لوگ پریشان نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا. کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی 10 بجے. پاکستان زندہ باد.